یہ تمام توبہ کے جو معاملات ہیں کثرت سے توبہ کر لیں. اور جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ کس سے نہیں ہوتا، خطا کس سے نہیں ہوتی، لیکن گناہ ہونے کے بعد شیطان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ شیطان دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، ارے یار تیرے سے بہت ہو گیا ہے، اتنے پاپ اتنے گناہ کرنے کے بعد اب کیا تیرا ہوگا، مسجد میں جا کر کون سا اچھا کام ہو جائے گا، اتنا ہو ہی گیا ہے تو چھوڑو اسی میں رہنے دو. شیطان تمہیں جری بناتا ہے، نیڈر بناتا ہے، اسی راستے پر قائم رکھنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں، چاہے تم سے کچھ بھی ہو جائے، 100 قتل ہونے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے تو مولا اس کے لیے دروازے کھولتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے اور توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا مقدس گھر کی طرف اللہ کے، بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا، بیچ راستے میں مر گیا، توبہ بھی کرنے کی توفیق نہیں ہو پائی. اس وقت بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اٹھانے کے لیے آئے اس کو کہ یہ تو بڑا قاتل ہے، کتنوں کو تو اس نے قتل کیا ہے. دونوں میں جب تکرار ہوئی، رحمت کے فرشتے کہنے لگے نہیں یہ اچھے کام کے لیے نکلا تھا، بیت المقدس جا رہا تھا یا پھر خانہ کعبہ مقدس گھر کی طرف جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، اسے چھوڑ دیا جائے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں یہ تو گنہگار ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزارا ہے. جبرائیل امین فیصل کی حیثیت سے آئے، اللہ نے انہیں بھیجا کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو. اور جبرائیل امین نے کیا کہا دونوں فرشتوں کو، زمین ناپ کر کے دیکھو جہاں سے یہ نکلا تھا اور مقدس گھر تک، کہ اگر یہ مقدس گھر سے قریب میں گرا ہے تو رحمت والے لے جائیں، اور اگر ابھی دور ہے گھر سے ہی قریب میں گر کر کے مرا ہے تو عذاب والے لے جائیں. دونوں فرشتوں نے ناپا تو برابر بیچ میں گرا تھا، آدھا ادھر آدھا ادھر. اب جبرائیل امین علیہ السلام بھی جو فیصل کی حیثیت سے آئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. مولا اب تو فیصلہ فرما، اب تیرے حوالے ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل دیکھو مرا ہے گر کر کے تو منہ کس طرف کیا ہے؟ فرشتوں نے دیکھا اور کہا اللہ والوں کی ایک بستی قریب میں ہے، اس بستی کی طرف اس کا منہ ہے. مولا نے فرمایا رحمت والے لے جاؤ. رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت، فارسی میں ہے اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ قیمت نہیں دیکھتی. میرے عزیزوں، جب رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرا بندہ میری طرف آئے میں اس کی بخشش کے لیے تیار ہوں، تو یہاں پر بندہ بڑھنا نہیں چاہتا. یہ افسوس کا مقام ہے.